السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج ہمارا آپ ہفتہ وار پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان افیئرز، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے اور آپ کے پسندیدہ صحافی جناب اعزاز سید. آج کے پروگرام میں ہم 3 اہم موضوعات پہ بات کریں گے. پہلا جناب موضوع تو یہ ہے کہ کل ایک پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے، اس میں کچھ تھوڑی سی ٹونز ڈفرینٹ نظر آئی ہیں. وہ کیا معاملہ ہے، اور پھر ہم بات کریں گے. ہمارے وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری نے ایک بڑا شہرۂ آفاق قسم کا انٹرویو دیا ہے بی بی سی کو، اس پہ بھی بات کریں گے. اور پھر ہم جو سب سے اہم بات کریں گے وہ ہمارا موضوع ہے افغانستان کی تازہ صورتحال. افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے کیا پاکستان پر اثرات پڑ سکتے ہیں. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب. ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا کل. اس اجلاس میں 2 چیزیں جو میں نے نوٹ کی وہ کیا تھی. ایک تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ اس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خاموش رہے، جبکہ سب سے بڑی پارٹی کے صدر کی حیثیت سے میرے خیال میں پی ڈی ایم کے سربراہ کے بعد ان کی زیادہ بات بنتی تھی. جب وہ میڈیا کے سامنے آیا، اندر بھی یہی سنا کہ وہ خاموش ہی زیادہ رہے. لیکن وہاں پہ اندر جناب وہ شہباز شریف کا جو موقف ہے پیپلز پارٹی کو لانے کا، اس کے برعکس شاہد خاقان عباسی نے پیپلز پارٹی کے خلاف چارج شیٹ بھی کیا. پھر میاں صاحب نے ڈال دیا فضل الرحمان صاحب پہ، جی آپ فیصلہ کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب اور میاں صاحب کا تو میرا خیال ایک ہی تقریباً موقف ہوتا ہے. لیکن شہباز شریف وہاں پہ خاموش رہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ میڈیا کے سامنے آئے تو پارٹی کا صدر موجود ہے، سیکریٹریٹ بھی مسلم لیگ نون کا ہے، لیکن انہوں نے بات نہیں کی میڈیا سے. نون لیگ کے بیاف پہ بات کی مریم نے. دوسری جو چیز بڑی امپورٹنٹ تھی کہ مولانا صاحب بڑے لو پروفائل میں تھے. وہ جس طرح وہ ان کی گھن گرج ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور حکومت کے خلاف، ان کی وہ پیس نہیں تھی. میں یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ امریکہ کو اڈے دینے کے معاملے پہ بڑے گرمی دکھائیں گے، لیکن انہوں نے تو بالکل اس کے برعکس بات کی. انہوں نے کہا کہ جی وہ پارلیمنٹ کے خدمات میں لیں اور اگر نہیں ہوتا تو ان کیمرہ لیں. تو یہ کیا چکر ہے؟ میں نا رائے صاحب اس سارے معاملے کو نا 4 پرسنالٹیز میں تقسیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب وہ اب پارٹی لیڈر سے ہٹ کر ایک آئیڈیالوگ بن چکے ہیں، یعنی کہ جو ایک نظریہ دیتا ہے، ایک ڈائریکشن دیتا ہے. اس میں جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ ایک سمبولک ہیڈ آف دی الائنس ہے، جو گراؤنڈ پہ ایک سینیارٹی کے اعتبار سے سمبولک ہیڈ ہے، جس کو ایک اکراس دا پارٹی لائن ایک رسپیکٹ ہے. پیپلز پارٹی والے بھی بائی دا وے اس کو مولانا فضل الرحمان کو رسپیکٹ کرتے ہیں. اس میں جو نیگوشیٹر ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، وہ شہباز شریف ہیں، اور اس میں جو فائٹر ہیں وہ مریم نواز ہیں. تو اگر آپ اس سارے گیم کو اس تناظر میں ان اس فارمیشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو چیزیں زیادہ آسان ہو جائیں گی کہ فائٹر کون ہے، نیگوشیٹر کون ہے، آئیڈیالوگ کون ہے، سمبولک ہیڈ کون ہے، اور اسٹریٹجک جو مووز ہوتی ہیں وہ نیچے کون ڈائریکٹ کرتا ہے. تو بعض اوقات جو فائٹر ہوتا ہے اس کی اسٹریٹجک مووز پریویل کرتی ہیں، اور بعض اوقات جو نیگوشیٹر ہوتا ہے اس کی اسٹریٹجک مووز پریویل کرتی ہیں. تو یہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے جس میں شہباز شریف چپ رہتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ بولتی ہیں، تو اس کا مطلب بھی ہے کہ نیگوشیٹر جو ہے وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہے نا، کہ جو گڈ کاپ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی بات کریں، ہم آپ کے ساتھ مفاہمت کرتے ہیں. تو جو فائٹر ہوتا ہے وہ جا کے فائٹنگ کرتا ہے، وہ ریزسٹنس کرتا ہے. تو مریم نواز جو ہے وہ فائٹر ہے، اور وہ ایسی سچویشن پیدا کرنا چاہتی ہے کہ جس سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بیک فٹ پہ جائے اور نیگوسیشن ہماری ٹرمز کے اوپر. جیسے کل انہوں نے بات بھی کی. جی کل انہوں نے بات بھی کی جی پاور سے بات کرتی ہے، پاور کمزوری سے بات اور شی رائٹلی سیڈ دیٹ. تو ایک تو بات یہ ہے، لیکن میرے خیال میں رائے صاحب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل کے واقعے سے ایک بات اور طے ہو گئی، اور وہ یہ رائے صاحب طے ہو گئی میرے خیال میں کہ پیپلز پارٹی از ناؤ نو مور دی پارٹ آف دی اپوزیشن. اب وہ اپوزیشن پی ڈی ایم ہے نا. تو جو پی ڈی ایم نے اپنا شیڈول جلسوں کا ظاہر کیا، اس سے پیپلز پارٹی ظاہر نکل گئی، کیونکہ وہ ایک الگ تنازع کا شکار ہے. تو اب پیپلز پارٹی عملی طور پر صرف سندھ حکومت کی ایک نمائندہ پارٹی رہ گئی ہے، کیونکہ وہ اس شیڈول میں کہیں نظر نہیں آ رہی، انلیس کہ بلاول اناؤنس کر دیں کہ جی ہم الگ حکومت کے خلاف شیڈول کر رہے ہیں. اس میں جی پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے، میرا اس میں پہلے دن سے ایک عجیب موقف ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ آصف کے موقف سے ملتا جلتا ہے. میرے خیال کے مطابق، میں بھی آئی ایم رانگ، یہ تجزیہ ہے، پیپلز پارٹی از ناٹ اپوزیشن. اس کو اپوزیشن کا رول دیا گیا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے اپوزیشن کا رول پلے کرنا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو گورنمنٹ انجینئرڈ رول ہے. دیکھیں پچھلے الیکشن میں سیکنڈ بینیفیشری تھی پی ٹی آئی کے بعد، ان کو سیٹیں بھی زیادہ دی گئی، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلی بھی، ان کے الیکشن میں رکاوٹ بھی کوئی نہیں ڈالی گئی، اور ان کو حکومت بھی بنانے دی گئی سندھ میں. اس کے بدلے میں انہوں نے کیا پے کیا؟
انہوں نے سب سے پہلے یہ پی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں جب یہ حکومت نہیں بنی, نئی اسمبلیاں بنی, انہوں نے ووٹ لے کر صدر کی دفعہ اپوزیشن اپنا امیدوار جتوا سکتی فضل الرحمان, انہوں نے 20 میں اس کو ڈسٹروائے کر دیا ساری موومنٹ کو. انہوں نے پہلا ٹارگٹ کیا. اس سے پہلے وہ ایک ٹارگٹ بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کر چکے تھے نواز لیگ کے آخری دور میں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب بھی اپوزیشن کہیں پر جوائنٹ ہوتی ہے وہاں پہ یہ کچھ ایسا ضرور کرتے ہیں کہ یہ جوائنٹ نہ رہ سکے. میرے خیال کے مطابق ان کی ڈیوٹی یہی ہے اور یہ ایسا ہی کرتے رہیں گے آگے بھی. پھر انہوں نے یہی کیا, اب جب سینٹ کا اپنا بندہ بنوا لیا, ایگریمنٹ کیا کہ جی ٹھیک ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا فلانا کا ووٹ, چیئرمین کا ہمارا ووٹ, اپوزیشن لیڈر آپ کا, وہ دیکھا نہیں ہوا, انہوں نے وہ بھی کر دیا. مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی سادے ہیں یا وہ زرداری صاحب مجھ سمجھ نہیں آئی یا زرداری صاحب کو بہت لالچی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے زرداری صاحب ڈے ٹو ڈے پالیٹکس پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں, لیکن بیسکلی ان کا رول یہ تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ رول اب جو اپوزیشن کا ان کو ملا وہ یہ اب اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں یا کہ آگے جا کے اس کی صفیں کچھ تبدیل لیتے ہیں. بات ہم کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی. مولانا فضل الرحمان سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ زیادہ اس پہ سخت موقف اختیار کریں گے افغانستان والے معاملے پہ, لیکن انہوں نے بالکل اس کے برعکس کہا پی ڈی ایم کے اعلامیہ میں کھڑے ہو کر کہ جی وہ ہمیں آپ ان کیمرہ لے لیں پارلیمنٹ کو اعتماد میں. مولانا کے ڈاؤن اس میں ٹون میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان اگر دیکھا جائے تو وہ پولیٹیکلی ڈسکریڈٹڈ ہو چکے ہیں. ہم مانیں یا نہ مانیں, کیوں ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان دھرنا لے کے یہاں پر آئے اور پھر دھرنا سے پہلے اور دھرنے کے دوران وہ یقین سے اپنے فالورز کو کہتے رہے کہ جی میں رزلٹ لوں گا, میں عمران خان کو گھر بھیج کے یہاں سے دم لوں گا, اور پھر انہوں نے یقین دہانیاں حاصل کیں اور 6 ماہ کا وقت لے کر چلے گئے, اور وہ 6 ماہ گزرے ہوئے بھی 2 سال ہو گئے, تک دوسرا سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی وہ اہمیت نہیں ہے. دوسری ڈسکریڈٹ مولانا فضل الرحمان کا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو یکجا نہیں رکھ سکے. ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کا جو اپنی سیاست ہے وہ الگ ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان کا بھی اس میں ایک فیلئر ہے کہ وہ لوز ریلیشن شپ ہی رکھتی ہے, لیکن اتحاد کے سربراہ کے طور پر کو بھی نہیں رکھ سکے, وہ ناکام ہوئے ہیں. تو دیکھیں نہ کے پی کی جو بڑی جماعت ہے وہ ان کے ساتھ رہی, اور نہ ہی سندھ کی جو بڑی جماعت ہے, سندھ ہے تو وہ پاکستان کی مین اسٹریم, لیکن سندھ سے جو بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی اس کو نہیں رہی. تو مولانا فضل الرحمان اس وقت مخمصے کا شکار ہے, اور مولانا فضل الرحمان اس وقت ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ نیچے گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ مولانا صاحب کی جو کانفیڈنس لوز ہونے کی وجہ وہ یہ 2 بڑی وجوہات ہیں. ابھی انہوں نے اعلان بھی کیا کہ جب وہ جلسے ولسے شروع کر رہے ہیں, لیکن میری رائے میں شاید نواز شریف صاحب ٹائم مزید گین کرنا چاہ رہے ہیں اگلے الیکشن تک کے, تاکہ یہ حکومت مزید جو ہے وہ اپنی نالائکی کا مظاہرہ کرے اور ان کے پاس زیادہ بہتر مواد ہو جانے کے لیے, اور اسی وجہ سے وہ ان ہاؤس چینج کے بھی خلاف ہیں بظاہر, ایسا دکھائی دے رہا ہے. اب ہم اس پہ آتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے جناب ایک بڑا اس کو دھانسو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, برحال ایک شعرا افاق, اس کی شہرت بڑی انہوں نے انٹرویو دیا, اور اس میں سوری ٹو سے دیٹ کہ انہوں نے بڑی مستقل مزاجی سے جھوٹ بولے اور بڑے اطمینان سے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, اور جیسے انہوں نے عمران خان کو 20 کروڑ ووٹ دلوا دیے کہ 200 ملین ووٹ لے کر وہ آئے ہیں. یہ گنتی ویسے پی ٹی آئی میں ساروں کی خراب ہے, ایون کہ عمران خان صاحب کی تو پتہ نہیں اتنے 1000 کروڑ اتنے 1000 ارب تو خراب تھی ہی تھی, اور پھر جو ان کے باقی لوگ تھے ان کی بھی خراب تھی, حتیٰ کہ جو ان کے حمایت یافتہ اینکر ہیں ان کی بھی گنتی بڑی خراب ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ کئی دفعہ 5 لاکھ ووٹوں میں سے ٹیسٹوں میں سے 15 لاکھ پازیٹیو نکال دیتے ہوتے ہیں, تو وہ معاملہ تھا ہی. لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اطلاعات کی بھی گنتی بڑی خراب ہے. پھر طلعت صاحب کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ شاید کوئی طلعت حسین بیچارہ میٹر ہی کوئی نہیں کرتا, اور پھر انہوں نے اس کے علاوہ پاکستان میں ذاتی صحافت کے حوالے سے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے. تو میں نے کل اپنے پروگرام میں یہ کہا کہ واقعی فواد چودھری صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں واقعی صحافت پوری آزادی ہے. جی آپ گورنمنٹ کے حق میں جو مرضی بات کریں, پوری آزادی ہے آپ اپوزیشن کے خلاف جو مرضی بات کریں, ٹھیک ہے, پوری آزادی ہے کہ آپ حکومت کے کریڈٹ میں وہ چیزیں بھی ڈالیں جو خود حکومت کے خواب میں بھی نہیں. اگر اس کو آزادی کہتے ہیں تو پھر چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں رائے صاحب یہ جو سارا تنازع ہے وہ شروع ہوتا ہے وی لاگر اور جرنلسٹ جو ہیں اسد طور کے اوپر تشدد کے واقعے سے. اس میں 2 واقعات بڑے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی ساری قیادت اسد طور کی طرف گئی ہے, ابصار عالم سے بھی انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے, اور اسی تناظر میں فواد چودھری صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا, اور آپ دیکھیں کہ جو بی بی سی کے ہوسٹ ہیں انہوں نے
جو انٹرویو کا ایک بڑا چنک ہے وہ پاکستان میں آزادی اظہار اور فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ڈسکس کیا ہے. تو پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے جو فواد چودھری صاحب بیان دے رہے ہیں وہ زمینی حقائق سے مختلف ہیں, اور ظاہر ہے وزیر اطلاعات کی حیثیت سے کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جو انڈرسٹینڈیبل یہ بھی چلا کہ انہوں نے انٹرویو کے لیے کہا وزیر اعظم صاحب کو تھا, اور انہوں نے وہ چونکہ وہ عادت نہیں اس طرح کے انٹرویو فیس کرنے کی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں وزیر اطلاعات دے دے گا. میرے نالج میں نہیں ہے, ایسا ہی ہوگا, میرے نالج میں نہیں ہے بات. لیکن جو انٹرویو دیا گیا اور اس میں یہ کہنا فواد صاحب کا کہ بعض لوگ بیرون ملک اسائلم کے لیے بھی یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ فواد چودھری کو یہ بات مناسب لگتی تھی. فواد چودھری صاحب کے حوالے سے میرے دل میں رسپیکٹ پیدا ہوئی جب انہوں نے اسد طور کے معاملے سے اس سارے معاملے کی مذمت کی, پھر اس سے فون پہ بھی بات کی. لیکن اس سب کے بعد اس طرح کی الزام لگانا جرنلسٹ کے اوپر, دیکھیں ہمارے جرنلسٹ سے بڑے اختلاف ہو سکتے ہیں, اسد طور سے ہو سکتا ہے, میرے ذاتی طور پہ بہت سارے اختلافات ہوں, لیکن جب ظلم کا معاملہ آئے گا, ظالم اور مظلوم کا معاملہ آئے گا, تو پھر ذاتی اختلافات سے ابو ہو کر ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. سمپل سی بات ہے, اگر کوئی شخص چاہے وہ صحافی ہے, اگر وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جا رہا ہے تو آپ قوانین کے تحت اس کے خلاف کارروائی کریں. جی بہرحال اب یہ کل ایک بڑا امپورٹنٹ پریس ریلیز بھی جاری ہوا ایک خفیہ ادارے کی طرف سے, جس میں انہوں نے اس کی کہا کہ نہیں جی ہم نہیں ہیں بلکہ ہم اس میں کوشش کریں گے, اور اگر وہ کوشش کر کے کوئی اور کلپریٹ جو اس کے بیک پہ کوئی اور وجہ ہے وہ سامنے لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی بڑی کامیابی ہوگی. ادروائز وہ پھر بات وہی ہے کہ پھر وہ انگلیاں جس طرح اٹھتی ہیں, جس کا جو دل کرے پھر وہ کرتا رہے گا. جو اس میں زیادہ امپورٹنٹ بات تھی کہ انہوں نے اعداد و شمار بھی بڑے غلط پیش کیے مختلف چیزوں کے, اور انہوں نے طلعت حسین صاحب والے بارے میں حالانکہ جو ہمیں پتہ چلا کہ وہ 2-3 سال جب وہ جیو میں جتنے عرصہ رہے ان کا پروگرام ریٹنگ کے حوالے سے کافی اچھے نمبرز پہ تھا, بڑے آئیڈیل پہ نہیں تھا, لیکن آپ طلعت حسین کو ایز اے جرنلسٹ تو ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے نا. ہاں ٹھیک ہے. اور پھر مجھے اس سارے معاملے پہ فواد چودھری صاحب نے تو ایک غلط موقف اختیار کیا ہی کیا. طلعت صاحب نے بھی کوئی جو ٹویٹ انہوں نے کیا بڑا افسوسناک ہے کہ جی میری ریپیوٹ کو چیلنج ہو, تو بندے کو سیلف سینٹرڈ نہیں ہونا چاہیے, دلیل کی بنیاد پہ بات کرنا چاہیے. فواد چودھری صاحب کے جو انٹرویو میں اس میں بہت زیادہ ایسا مواد ہے, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو فواد چودھری صاحب تو چپیڑ چپڑ بھی مار دیتے ہیں صحافیوں کو. سمیع ابراہیم صاحب کو آپ کو یاد جی بالکل یہ ہے فواد کے ساتھ. لیکن میں اب آپ کو بتاؤں کہ فواد چودھری اس دفعہ جو وزیر اطلاعات بنے ہیں, جو پہلے وزیر اطلاعات بنے تھے اس سے ڈیفرنٹ وہ بیہیو کر رہے ہیں. تو لیکن آپ دیکھیں نا جو وزیر اطلاعات ہوتا ہے اس کو حکومت کے تمام گندے جو اقدامات ہیں ان کو بھی کور کرنا پڑتا ہے, ان کی پوزیشن بھی آپ سمجھیں. تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیفنس نہیں ہوتا, انڈیفینڈیبل کو بھی آپ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اطلاعات کو چاہیے تھا کہ وہ انڈیفینڈیبل کو ڈیفینڈ نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا. لیکن معاملے میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ اپنی جگہ پہ ہے. طلعت صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ بطور جرنلسٹ کسی بھی جرنلسٹ کو وزیر اطلاعات کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے کہ وہ مانگتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ایک لسٹ جاری کی تھی پسندیدہ صحافیوں نے, ناپسندیدہ صحافیوں کی, جو تحریک انصاف نے فہرست جاری کی تھی. خیر اب یہ تحریک انصاف تو یہ چاہ رہی ہے کہ جی صحافیوں کی لسٹیں ان کی مرضی سے ہوں, جس کو وہ مانے وہ صحافی ہے, جس کو نہ وہ مانے نہ وہ صحافی نہیں ہے. اب ایک جو امپورٹنٹ بات ہے, جو اصل جو ساری گیم چل رہی ہے, یہ تو ہوگی ہمارے ملک کے انٹرنل پولیٹکس اور ہماری آزادی ازاگ ہے جو بھی معاملات ہیں. اس ساری کہانی کے پیچھے ایک اور بھی بیٹھا ہوا ہے عالمی سطح پہ ایک تھانے دار جس کا نام ہے امریکہ, جو کہ اب ہمارے پڑوس سے نکلنا چاہ رہا ہے. جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں اڈے بھی لینا چاہ رہا ہے. یہ جو امریکہ نکل رہا ہے, اڈے لینا چاہ رہا ہے, ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا کہ جی یہ عرب ورب والے بھی جو اب ہم دوبارہ ہم پہ فدا ہو رہے ہیں اس کے پیچھے بھی شاید امریکہ ہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا سینیریو بن رہا ہے, کتنا کس کا فرق پڑے گا پاکستان کے انٹرنل پولیٹکس میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ رائے صاحب ہمارا جو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا ہے وہ افغانستان کی صورتحال کو ڈسکس ہی نہیں کر رہا, اور افغانستان میں دن بدن صورتحال اتنی خوفناک ہوتی جا رہی ہے جو پاکستان کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس پر بھی اثر انداز ہوگی, ریجنل پالیٹکس پر بھی اثر انداز ہوگی, اور انٹرنیشنلی تو ظاہر اثر انداز ہوگی ہی. اس وقت پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ جو افغان طالبان ہیں جنہیں امارات اسلامیہ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی پاکستان کو دھمکی دیں. انہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کو دھمکی دی. وہ تو ہمارے سے کہتے ہیں نا برخوردار سمجھ جاتے ہیں. جی
انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کو دھمکی دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نام تو پاکستان کا نہیں لیا لیکن ظاہر ہے مخاطب ہم ہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ بعض جو پڑوسی ممالک ہیں وہ اڈے دینے کی کوئی بات کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ یہاں سے نکل کر بھی افغانستان پہ تو نظر رکھنا چاہتا ہے, تو ہم اگر ایسا کیا گیا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے یا رد عمل کریں گے اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ ایک فارمل دھمکی ہے پاکستان کو, اور اس حوالے سے اب پاکستان ایک مشکل صورتحال میں. پاکستان کے پاس دو آپشن ہیں, ایک تو یہ کہ پاکستان عالمی برادری یا امریکہ کے ساتھ چلے, اور اگر عالمی برادری اور امریکہ کے ساتھ چلتا ہے تو افغان طالبان پاکستان کے خلاف ایک جنگ کریں گے جی, اور ٹی ٹی پی ظاہر ان کے ساتھ ہوگی. دوسری صورتحال ہے کہ پاکستان افغان طالبان کی حمایت کر دے یا نیوٹرل رہ جائے, یعنی کہ ہم امریکہ کی حمایت نہیں کرتے, تو تب بھی افغان طالبان بھی مضبوط ہوں گے اور ٹی ٹی پی بھی مضبوط ہوگی, تو ایکسپینشن ہماری طرف ہی آئے گی. تو دونوں جو رستے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر کافی غور و خوض کیا جا رہا ہے, اور 24 مئی کو جو پرائم منسٹر عمران خان نے ISI ہیڈ کوارٹر میں جو اجلاس کیا ہے, صدارت کی ہے جس اجلاس کی, اس میں بھی یہ موضوع ہی زیر بحث تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سارے معاملے میں جو بھی حکومت اور ہمارے جو پالیسی ساز ادارے ہیں جو بھی فیصلے کریں, اس میں ایک چیز کی بڑی کمی ہے, اور وہ ہے کہ براڈر کنسنسس آن دی پولیٹیکل فرنٹ. کیونکہ آپ پولیٹیشین سے, پاکستان کے پولیٹیکل پارٹی سے جب تک مشاورت نہیں کریں گے, ایک براڈر کنسنسس ڈیولپ نہیں کریں گے. ایک چیز میں آپ کو ایڈ آن کرتا ہوں, ذرا اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کے پھر اس کو لائیں. دیکھیں, آپ نے کہا کہ آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک کنسنسس کے ساتھ ایک فیصلہ کریں گے, لیکن جو ایک پریس ریلیز وزارت خارجہ نے جاری کی ہے فارن آفس نے, اس سے تو لگتا ہے کہ فیصلہ آلریڈی ہوا ہے جی. دیکھیں اس میں انہوں نے پہلے پیراگراف میں بڑی تردید کی کہ کوئی ہم ریٹ نہیں دے رہے امریکہ کو. دوسرے پیراگراف میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 2001 میں ایگریمنٹ ہوا تھا وہ تو ابھی بھی موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی پرانے وہ جو جنرل امید گل صاحب کے صاحبزادی عظمیٰ گل, انہوں نے مجھے فون کیا, اس حوالے سے انہوں نے ایک مثال دی. ان کا یہ تو ایسی ہے کہ کسی کو بیوی کو طلاق دیتے اور اس کے بعد دوبارہ اسے رجوع کرے کہ وہ پرانا ہی جو ہے وہ نکاح نامہ مؤثر اب دوبارہ کر لیتے ہیں, وہی نکاح نامہ چلے گا. کہ وہ 2001 میں آپ نے ایگریمنٹ کیا, 2010 میں آپ نے اڈے خالی کرا لیے, اب 2021 میں آپ کو کہنا نہیں وہ تو ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. تو یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا موقف ہے جو بظاہر, اور جو ہمارے یہاں پہ لوگ یہ بیچارے سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ ہم سے مشورہ کر لے گا, لیکن وہ پریس ریلیز تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے کہ وہ فیصلے ہو چکے ہیں. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو پریس ریلیز یہی کہانی سنا رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے معاملے میں دیکھیے بند دروازے کر کے آپ جو بھی فیصلے کر لیں وہ ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں فیصلے, لیکن زیادہ بہتر فیصلہ اور مؤثر فیصلہ وہی ہوگا جس کو آپ کی پولیٹیکل اونرشپ ہو, اور وہ اکراس دی پارٹی لائن ہو. وہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہو, پیپلز پارٹی بھی ہو, نون لیگ بھی ہو, PDM کی باقی جو جماعتیں ہیں وہ بھی ہوں, کیونکہ آپ مشاورت کریں گے اس سے بہتر چیزیں نکلیں. بہرحال امریکہ بہادر نے کہ پہلے بھی ہم نے ان کے ساتھ دیا تھا جب انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یا آپ ہمارے دوست ہیں یا دشمن, بیچ والا رستہ نہیں ہے, تو ہم نے وہ 60-70 ہزار بندے اپنے مروا لیے, اور اس کے بعد بھی وہ ہم سے راضی نہیں ہوا, اور اب وہ دوبارہ اس کو ضرورت ہے تو وہ پھر دوبارہ یہ چاہ رہا ہے کہ پھر ہی ہم قربانی کا بکرا بنیں. اللہ خیر کرے. لیکن اس ساری کہانی کا ہمارے پاکستان کی پولیٹکس پہ کیا اثر ہو رہا ہے, اگلے الیکشنز پہ کیا اثر ہوگا, اب موجودہ سینیریو پہ کیا اثر ہو رہا ہے, اس پہ بات رائے صاحب بڑی زبردست بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ 3 سینیریو ہیں. ایک سینیریو تو یہ ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ کنٹینیو کرے, 5 سال پورے کرے, اور افغانستان کی سچویشن ایسی یعنی کہ چینج آ جائے گی. سپٹمبر میں 4 جولائی کو وہ اناؤنس کر دیں گے کہ ہم نے فوجی بلا لیے, اور جو 50-60 فوجی رہ گئے ہیں یا ان کا عملہ رہ گیا وہ سپٹمبر کو 11 ستمبر کو وہ واپس بلا لیں گے. اتنا فوجی تو اپنے سفارتخانے میں بھی جی اتنے جی. لیکن سفارتخانے کی میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ یہ بھی ایک بڑی تھنکنگ ہے کہ ہم افغانستان میں امریکہ کا سفارتخانہ بھی بند کر دیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آسٹریلیا نے اناؤنس کر دیا کہ ہم سفارتخانہ بند کر رہے ہیں. امریکہ اگر بند کرے گا تو اس کے اتحادی تو چلے جائیں گے, لیکن افغانستان کے اندر جو سفارتی معاملہ ہے وہ پاکستان سے بیٹھ کے دیکھا جائے گا, وہ پاکستان سے بیٹھ کے دیکھا جائے گا. تو ایک تو یہ سین ہے کہ 5 سال یہ گورنمنٹ پوری کرے, میرا یہ خیال ہے, اور جو پالیسی بنائی گئی ہے اس کو اونرشپ دیتے رہے. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے وہ کوئی جھگڑا ہو جائے, کوئی ایسی تنازع پیدا ہو جائے اور یہ گھر چلے جائیں,
اور کوئی نئی انٹرم گورنمنٹ ہو. جو سب سے خطرناک سینیریو وہ نمبر 3 ہے, اور وہ سینیریو یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ الیکشن ہی نہ ہو کبھی. جو ہے بہت بڑی بات کر دی یہ نہ ہو کہ یہ بالکل الیکشن ہی نہ ہو. اور دیکھیے جب بھی افغانستان میں صورتحال خراب ہوتی ہے تو پاکستان میں ٹریڈیشنلی ایسی حکومتیں آتی ہیں جو ون مین شو ہوتی ہیں, جن کو ہماری آخری حکومت جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کی تھی 9/11 سے پہلے, اور فوری بعد 9/11 ہوا تو ون مین سے ڈیل کیا انہوں نے. ضیاء الحق صاحب آئے تو ون مین سے ڈیل ہو رہا تھا. ون مین سے ڈیل کرنا ان کے لیے آسان ہے, وہ آسان ہے. ان کی جمہوری روایات اقدار ساری پیچھے رہ جاتی ہیں جب ان کو اپنا مفاد جی. آتا تو ہے. مجھے ڈر یہ آتا ہے کہ کہیں یہ جو افغانستان کی صورتحال ہے یہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اسی کو ریپ اپ نہ کروا دے. مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے سسٹم ہی کہیں ریپ اپ نہ ہو جائے. بالکل آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی جی. آج کے ہمارا جو پروگرام ہے اس کا اب وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے, اور جو ہمارے پاکستان کے لیڈران کرام ہیں جن کے ہاتھ میں ہمارے اس ریاست کی باغ دوڑ ہے, اللہ پاک ان کو اس ریاست کی بہتری کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. بہت شکریہ.